بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ مریم کہاں ہے؟ وہ مریم جو کہ چھوٹی سے چھوٹی سیاسی پیش رفت پہ بھی اپنی رائے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی اور منظر عام پہ آنے سے گریز نہیں کرتی، وہ اتنے غیر معمولی ملکی حالات میں خاموش کیوں ہیں اور کہاں روپوش ہیں؟ کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تصویر جس میں آخری بار مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں نظر آئیں۔ یہ تصویر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہوئی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹویوٹا انڈس موٹرز کمپنی کے CEO کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہیں۔ یہ ملاقات جو کہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں مریم نواز صاحبہ کی رہائش گاہ پہ ہوئی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹویوٹا انڈس موٹرز کمپنی کے CEO کے ہاتھ میں دنیا کے معروف برانڈ لوئی وٹون کا بیگ موجود ہے۔ اس تصویر پہ تو بہت سی بازگشت ہو چکی ہے کہ آیا یہ تحفہ جو کہ اس بیگ میں موجود ہے اور اچھی خاصی مالی حیثیت بھی رکھتا ہے، آیا مریم صاحبہ کی طرف سے ٹویوٹا موٹرز کے CEO کو دیا گیا یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ مگر یہ بات طے ہے کہ یہ تحفہ خاصا مہنگا ہے اور مریم صاحبہ کے شایان شان بھی ہے۔ یہ تو وہ ملاقات ہے جو کہ منظر عام پہ لائی گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک ایسی ملاقات اسی روز ہوئی ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، اور وہ ہے برادر ملک ناروے کے سفیر سے ہونے والی ملاقات۔ نون لیگ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم صاحبہ اور نارویجین ایمبیسڈر کے مابین یہ ملاقات پیش آئی ہے، مگر اس پہ اس ناچیز کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ایک ایسا ملزم جو کہ ضمانت پہ ہے، وہ کس ضابطے کے تحت اور کس حیثیت میں کسی ملک کے سفیر سے مل سکتا ہے؟ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ مریم صاحبہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہی۔ چند ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ جس انداز سے شہباز شریف صاحب حکومت چلا رہے ہیں، مریم صاحبہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اس پورے ارینجمنٹ پہ، اس پوری بساط پہ جو کہ بچھا کے مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف صاحب کی طرف ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، اس سے نہ پاکستان میں موجود مریم نواز صاحبہ خوش ہیں اور نہ لندن میں موجود نواز شریف صاحب خوش ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تمام اتحادی جو کہ اپنے مفادات کے تحت اس ارینجمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفادات کو جس وقت پورا نہ ہوتا دیکھیں گے، اسی وقت اس ارینجمنٹ سے بکھر کے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں سارے کا سارا نزلہ مسلم لیگ نواز پہ گرتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کے اس نہ تھمنے والے بوجھ میں اور اچھی گورننس کی غیر موجودگی میں مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے۔ وہ ووٹ بینک جو کہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، بلکہ نواز شریف اور مریم نواز کا ہے۔ ایک اور چھپی حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کرپشن کیسز معاف کرانے کی کوشش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے، مگر ریاستی ادارے اس پورے ارینجمنٹ سے جڑے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ ان کے کیسز معاف کیے جائیں، اور وہ تمام کرپشن کیسز جو کہ اس اتحادی حکومت کے لوگوں پہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ دیری اسنا ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت کو دی گئی، اس طرح کی سپورٹ اس ارینجمنٹ کو نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مریم نواز صاحبہ جب دیکھتی ہیں تو خاصی اریٹیٹ ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی اس خاموشی کو اپنا لینے کی روش کو ماضی کے آئینے میں پرکھ کے دیکھتے ہیں۔ اگر اب سے 3 سال پہلے کے پاکستان میں جایا جائے تو یہ وہ پاکستان ہے جس میں مسلم لیگ نواز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ بہت اچھے نہیں چل رہے۔ یہ وہ دور ہے جب مریم نواز صاحبہ مکمل خاموش ہیں، ان کا ٹویٹر خاموش ہے، اور پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی پہ آنے پہ بھی پابندی ہے۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھلتے ہیں اور مسلم لیگ نواز سے انگیجمنٹ بذریعہ شہباز شریف شروع ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر مین سٹریم ٹی وی پہ بھی جگہ بنتی ہے اور پبلک میں خطابات کرنے پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اور پھر 2022 کا پاکستان ہے جس میں اب سے چند ہفتے پہلے تک مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کی ایک اہم پارٹی مسلم لیگ نواز کی ایک اکائی کے طور پہ، ایک فیصلہ ساز قوت کے طور پہ
مختلف خطابات کرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر پچھلے چند دنوں سے مریم صاحبہ کہیں غائب ہیں، جس کی وجوہات میں سر فہرست یہ ہے کہ جس انداز سے حکومت فنکشن کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ خاص الخاص شہباز شریف صاحب جس انداز میں مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اس پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں کے ریزرویشنز موجود ہیں۔ پھر وہ کرپشن کیسز جن کے متعلق یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہیں وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، ریاستی اداروں کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور یہ ایسا پریشر ہے جو کہ مریم صاحبہ فیل کر رہی ہیں۔ پاکستان کی سب سے مضبوط اکائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پہ مریم صاحبہ خاصی خاموش ہیں۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ بری طرح the fear of the unknown کی زد میں ہیں اور نہ آگے جا سک رہی ہیں اور نہ پیچھے آ سک رہی ہیں، مگر یہ خاموشی ہے جو کہ بہت کچھ کہہ رہی ہے، اور ہر سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ some things being cooked۔